السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے تشبیہ کی اقسام کے حوالے سے۔ اقسام التشبیہ۔ تشبیہ کی ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں: تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد اور تشبیہ مجمل اور مفصل بلیغ۔ یہ جو قسمیں ہیں یہ ارکان التشبیہ کے وجود اور حذف کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ارکان دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، تو اس اعتبار سے ہم اس کی قسمیں بناتے ہیں۔ تشبیہ مرسل اسے کہتے ہیں جس میں اداۃ التشبیہ ذکر ہو۔ تشبیہ مؤکد اسے کہتے ہیں جس میں اداۃ ذکر نہ ہو، اور تشبیہ مجمل اسے کہتے ہیں جس میں وجہ الشبہ محذوف ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تشبیہ مفصل اسے کہتے ہیں جس میں وجہ الشبہ ذکر ہو، اور بلیغ جو ہے وہ اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں اداۃ اور وجہ الشبہ دونوں محذوف ہو۔ تو یہاں پر ہم ان اقسام میں ہم صرف ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ مثلا اگر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں موجود ہوں گے، یہ سب اقسام میں موجود ہوں گے، دونوں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں بہت لازمی ہے تشبیہ میں۔ تو اداۃ اور وجہ الشبہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اگر اداۃ موجود ہے تو مرسل ہے، اگر اداۃ نہیں ہے تو مؤکد ہے، اگر وجہ الشبہ موجود ہے تو مفصل ہے، اگر وجہ الشبہ محذوف ہے تو پھر کیا ہے؟ مجمل ہے، اور اگر دونوں محذوف ہے اداۃ اور وجہ الشبہ تو پھر کیا ہے؟ پھر اسے ہم کہیں گے تشبیہ بلیغ۔ بہت ہی آسان ہے۔ تو اس اعتبار سے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اداۃ موجود ہے اور اسی طرح وجہ الشبہ بھی موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرسل مفصل ہے۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، اور اسی طرح دیگر میں بھی ہم کہہ سکتے۔ اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ خود سے جملے بنائیں، خود سے تشبیہات بنائیں۔ پہلا قسم ہے ہمارے پاس تشبیہ مرسل جس میں اداۃ ذکر ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تشبیہ مرسل بنائیں خود سے۔ مشبہ ہمارے پاس ہے الرجل یا الرجل الشجاع، اور مشبہ بھی الاسد ہے، اور وجہ الشبہ الشجاع ہے، شجاعت یعنی بہادری، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے الرجل کالاسد، الرجل کالاسد، بس یہ ہم نے ایک جملہ بنایا۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وجہ الشبہ جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہم تشبیہ مرسل کہیں گے، تشبیہ مرسل۔ اسی طرح ہم یہاں پر دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں تشبیہ مفصل کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الرجل اسد فی الشجاعۃ، الرجل اسد فی الشجاعۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الرجل اسد فی الشجاعۃ، الرجل اسد فی الشجاعۃ، تو یہ ہمارے پاس تشبیہ مفصل ہے، کیونکہ یہاں پر کیا موجود ہے؟ وجہ الشبہ موجود ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پر ایک اس طرح جملہ بھی بنا سکتے ہیں جو تشبیہ مرسل بھی ہو اور مرسل کے ساتھ ساتھ تشبیہ مفصل بھی ہو، مرسل مفصل ہو، تو وہ سمپل تشبیہ ہے، یعنی وہ تشبیہ ہے جس میں اداۃ بھی موجود ہے، وجہ الشبہ بھی موجود ہے، اور ارکان سارے بھی موجود ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرجل کالاسد فی الشجاعۃ، الرجل کالاسد فی الشجاعۃ، تو یہ تشبیہ مرسل بھی ہے کیونکہ اداۃ موجود ہے، اور مفصل بھی ہے کیونکہ وجہ الشبہ موجود ہے۔ اسی انداز سے ہم دیگر امثلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے الرجل لیس، ہم نے صرف یہ کہا الرجل لیس یعنی آدمی شیر ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ ہو گیا کیونکہ اس میں اداۃ بھی موجود نہیں ہے، اداۃ بھی موجود نہیں ہے، اور وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہم اسے مفصل بھی بنا سکتے ہیں، ہم کہیں گے الرجل لیس فی الاقدام، بس تو اداۃ التشبیہ موجود نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، اور مشبہ بھی اور وجہ الشبہ موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ الرجل لیس فی الاقدام،
اگر ہم کہیں کہ ہم نے تشبیہی مرسل بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے الرجل کاللیث، بس الرجل کاللیث تشبیہ مرسل ہو گیا۔ اسی طرح اس جملے کو آتے ہیں اس جملے کی طرف، اب ایک ایک چیز سے ایک جملے سے ایک قسم بنائیں گے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے۔ تو ہم یہاں سے تشبیہ مرسل بناتے ہیں سب سے پہلے، تو ہم کیا کہیں گے؟ القلوب کالطیر، بس القلوب کالطیر، تو یہاں پر اداۃ التشبیہ موجود ہے، لہٰذا یہ تشبیہ مرسل ہے۔ اب ہم آگے جملے کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر ہم تشبیہ مؤکد بنائیں گے۔ تشبیہ مؤکد وہ ہوگا جس میں اداۃ موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الجواد برق فی السرعۃ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ یہاں پر اداۃ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اداۃ موجود نہیں ہے، اور صرف وجہ الشبہ موجود ہے، تو وجہ الشبہ کی موجودگی کی وجہ سے ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفصل ہے، مؤکد ہونے کے ساتھ ساتھ مفصل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تشبیہ مجمل کی طرف، تو یہ پہلے والا جو مثال ہم نے مرسل کے لیے پیش کیا تھا اس میں وجہ الشبہ موجود نہیں تھا، یعنی ہم نے کہا تھا القلوب کالطیر، تو یہ تشبیہ کیا ہے؟ یہ مرسل بھی ہے کیونکہ اداۃ موجود ہے، اور مجمل بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم تشبیہ بلیغ بناتے ہیں، آخری قسم تشبیہ بلیغ کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الماء شہد، الماء شہد، پانی شہد ہے۔ تو یہ اسی اعتبار سے ہم سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اب ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ ہم اس مثال سے یہ جو الملیحۃ خوبصورت لڑکی، الخنساء ہرنی، اور الجمال خوبصورتی، اور اداۃ التشبیہ ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم ساری جو اقسام ہے اس کی تشبیہ کی وہ اس کی ایک ایک جملہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم مرسل تشبیہ مرسل مفصل کا ایک جملہ بناتے ہیں، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ ہم کہیں گے الملیحۃ کالخنساء فی الجمال، یا مثل الخنساء، ہم نے ابھی تک کا لگایا تو یہاں پر ہم مثل بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الملیحۃ کالخنساء فی الجمال، تو ہم نے جملہ بنایا، اس میں یہ مرسل بھی ہے کیونکہ اداۃ التشبیہ موجود ہے، اور مفصل بھی ہے کیونکہ وجہ الشبہ موجود ہے۔ اسی طرح ہم اس سے جملہ بنا سکتے ہیں مرسل مجمل کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مجمل میں ہم وجہ الشبہ جو ہے وہ محذوف کرتے ہیں الجمال کو، تو ہم کہیں گے الملیحۃ کالخنساء، الملیحۃ کالخنساء، ٹھیک ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تشبیہ مؤکد مفصل بنائیں، تو ہم کہیں گے الملیحۃ خنساء فی الجمال، الملیحۃ خنساء فی الجمال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اداۃ التشبیہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مؤکد ہے کیونکہ اداۃ موجود نہیں ہے، اور وجہ الشبہ موجود ہے لہٰذا مفصل ہے۔ اب ہم تشبیہ مؤکد مجمل بناتے ہیں، مؤکد مجمل، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تشبیہ جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی جسے ہم مؤکد مجمل کہتے ہیں، کیونکہ مؤکد اسے کہتے ہیں جس میں اداۃ موجود نہ ہو، اور مجمل اسے کہتے ہیں جس میں وجہ الشبہ موجود نہ ہو، اور جب دونوں محذوف ہو جاتے ہیں، مطلب اداۃ محذوف ہو جاتا ہے اور وجہ الشبہ بھی محذوف ہو جاتا ہے، تو ایسی تشبیہ کو ہم تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ لہٰذا مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الملیحۃ خنساء، الملیحۃ خنساء، خوبصورت لڑکی جو ہے وہ ہرنی ہے، تو یہاں سے ہم نے اداۃ التشبیہ بھی حذف کیا، کاف وغیرہ کو، اور فی الجمال وغیرہ کو، یہ جو وجہ الشبہ ہے اسے بھی حذف کیا، تو اسے ہم مؤکد مجمل نہیں کہیں گے بلکہ اسے ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ بلیغ کہیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح دیگر جملے بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو بنائیں، اور پھر گروپ میں جو ہے وہ آپ شیئر کیجئے، ہر بندہ اس سے جملے بنائے۔ الدمع آنسو، اللؤلؤ لؤلؤ، مطلب یہ میرے خیال سے موتی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الصفاء والحسن، صفائی اور خوبصورتی۔ الظلام یا ظلام اللیل، تاریکیاں، اور موج البحر، دریا کے موج۔ السواد، السواد، کالا پن، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اداۃ بھی موجود ہے۔
الوجہ چہرہ، اور البدر چودھویں کا چاند، اور الجمال خوبصورتی. تو یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے کہ چودھویں کا چاند ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جمال کے معایر ہیں. تو آپ اس اعتبار سے ہر ایک سے اسی طرح جملے بنائیں. ٹھیک ہے، جو 1 2 3 اور پھر 4، جو 4 قسم کے جملے ہیں اسے بنائیں. کوشش کریں خود سے جملے بنائیں، اور اگر کوئی مشکل ہے، آپ کو کوئی مشکل پیش آتا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ تعالی.